اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو علم کا خالق ہے، جو حق کو واضح کرتا ہے اور دلوں کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ درود و سلام ہو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا کہ مجھے تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نبی کا کام لوگوں کو علم دینا تھا، حکمت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کی شخصیت پر اختلاف بھی ہے، تنقید بھی ہے اور تعریف بھی ہے، لیکن ایک حقیقت سب مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کریٹیکل تھنکنگ سکھائی، یعنی دلیل سے سوچنا، آنکھیں بند کر کے ماننا نہیں۔ قرآن بار بار ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہی وہ طرز ہے جس پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کام کیا، روایات کو پرکھنا، عقیدے کو دلیل سے دیکھنا اور امت کو سوچنا سکھانا۔ ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کا انداز اکثر سخت پنجابی محاوروں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ علم کی بات اگر نرمی اور حکمت سے ہو تو زیادہ دل میں اترتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ انجینئر محمد علی صاحب کو اکثر یہ طعنہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ کسی مسلک کے نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام فرقوں کا نام ہے یا اسلام وہ دین ہے جو اللہ نے قرآن میں صبغۃ اللہ کہا، یعنی اللہ کا رنگ، نہ کہ کسی ایک جماعت کا رنگ۔ جب بھی کوئی شخص فرقوں سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہے تو اسے اس فرقے سے فوراً نکال دیا جاتا ہے۔ مرزا صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آج ان کے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہیں، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی ہدایت کے ساتھ کھڑا ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اب آئیے اپنے اصل الزام کی طرف۔ انجینئر محمد علی صاحب نے ایک علمی گفتگو میں فرمایا کہ عیسائی ہمارے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ ایک الفاظ استعمال کیا کہ اس کا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر وہ وضاحت بھی کر رہے تھے کہ عیسائی دجال کو دھوکہ دینے والا کے معنی میں لیتے ہیں، اور دجال جو ہے وہ دجل سے ہی نکلا ہے اور اس کے معنی دھوکہ دینے کے ہوتے ہیں۔ یہ وضاحت تھی، موازنہ تھا، اپنی طرف سے کوئی عقیدہ بیان نہیں تھا، لیکن سیاق و سباق کو کاٹ کر ایسے پھیلایا گیا جیسے یہ ان کا اپنا عقیدہ ہو۔ یہ رویہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ علمی وضاحت کو عقیدہ بنا دینا جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتا پھرے۔ سوچے ایک استاد کلاس میں بچوں کو انگریزی پڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ ایک ٹیچر ہے، وہ کلاس میں بچوں کو انگریزی میں پڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ انگریز لوئن کو شیر کہتے ہیں۔ اب یہ اس استاد کا عقیدہ نہیں ہے، وہ تو یہ صرف بتا رہا ہے کہ انگریز کیا کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ریکارڈنگ کاٹ کر چلائے کہ استاد کہہ رہا ہے کہ انگریز جو ہے وہ شیر ہے تو مطلب ہی بدل جائے گا۔ بس یہی کچھ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہوا۔ مرزا صاحب کا انداز ہمیشہ کلاس روم اسٹائل والا ہی تھا، سوال اٹھانا، دوسروں کا موقف بتانا، پھر اس کی وضاحت کرنا۔ اگر اسی طرح ہر علمی سوال کو گستاخی بنا دیا جائے تو تحقیق کا تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ ان کی گرفتاری نے یہ پیغام بھی دیا کہ فرقے سے الگ مت سوچو، صرف اندھی تقلید کرو، لیکن یہ پیغام کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ سوچ قید نہیں کی جا سکتی، سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ سوال ہمیشہ زندہ رہیں گے اور دلیل ہمیشہ اندھی تقلید پر غالب آئے گی انشاءاللہ۔ مرزا صاحب کی شخصیت سے ہمیں دو بڑے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، دین دلیل اور تحقیق پر کھڑا ہے، نہ کہ اندھی تقلید پر۔ نمبر 2، بات ہمیشہ حکمت اور نرمی سے کرنی چاہیے تاکہ حق زیادہ دلوں میں اترے۔ یاد رکھیے، اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن الزام تراشی اور جھوٹ سے حق دبایا نہیں جا سکتا۔ سوال کرنے والا کبھی مجرم نہیں ہوتا، بلکہ وہ قوم زندہ رہتی ہے جو دلیل کو قید نہیں کرتی۔ گستاخ وہ نہیں جو وضاحت کرے، گستاخ وہ ہے جو سیاق کاٹ کر نبی کی امتی پر جھوٹ باندھے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری دراصل پیغام ہے، فرقے کے خانے سے باہر نکلو، لیکن حق ہمیشہ فرقوں سے بڑا ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف بھی بول رہے ہیں اور کچھ ان کے حق میں بھی بول رہے ہیں۔
لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ کون انجینئر صاحب کا حامی ہے اور کون مخالف۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم بطور امت دلیل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ اگر آج ہم وضاحت کو بھی گستاخی بنا دیں گے تو کل کے دن ہمارے اپنے محقق اور استاذہ بھی آزاد نہیں رہیں گے۔ ہمیں اختلاف کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلیں تحقیق اور سوال کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اللہ ہمیں وہ نظر عطا فرمائے جو حق کو پہچان سکے اور وہ زبان دے جو عدل کی بات کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی وہ ہے جو عدل کرے، نہ کہ الزام تراشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔